تو برابر چلتا رہا، اور جب اس کے چلانے والے دو ہو گئے تو دیکھا دھاگا ٹوٹ گیا، چرخہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اگر کائنات عالم کا چرخہ چلانے والا دو ہوتا تو نہ آفتاب اپنے وقت پہ نکلتا، نہ چاند اپنے وقت کے اوپر نکلتا، نہ رات آتی نہ دن آتا، نہ سردی ہوتی نہ گرمی ہوتی۔ کائنات کے چرخے کو دیکھنے کے بعد جب نظام کائنات میں میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تو میں نے سمجھ لیا کہ کائنات کا چرخہ چلانے والا ایک ہی ہے۔ کتنی مبارک رات ہے یہ حاجی علی کی، یہاں کی رات ہے اور مدینے کی بات ہے۔ تو اب دیکھو، مجھے ایک ہفتہ پہلے بڑا بخار تھا اور بڑی سردی اور بڑی کھانسی تھی، میری آواز بتا رہی ہے۔ تو جسے بخار ہوتا ہے تو سارے دوست احباب اس کی دوا کرتے ہیں، اس کو پانی سے بچاتے ہیں، ہوا سے بچاتے ہیں۔ میرا علاج میرے چاہنے والوں نے یہ کیا کہ ایک چلو پانی میں نہیں، بیچ دریا میں لائک بیٹھا دی۔ اچھا بخار، اور اس کے اوپر یہ کہ کچھ خیال بیماری کی نہیں کیا، لائے کر کے یہاں پر اور کہا بولیے، دوا اور اس کے ساتھ سیرپ وغیرہ دے کر کے تیاری کی ہے۔ بہرحال میں آیا ہوں، تو اب تک تو ہم بتاتے رہے، اب ایک میری آپ بیتی سنو، کچھ اپنی بات بھی بتاؤ۔ سنو، میں لکھنؤ سے بمبئی آ رہا تھا پشپک سے، تو رات میں گاڑی چلی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں اپنی برتھ پہ بیٹھا تو دیکھا دوسری برتھ کے اوپر بھی ہمارے اقبال بھائی لکھنؤ کے موجود ہیں، اور اس میں شرکت کے لیے بڑی محبت سے ہیں، یہ سارے احباب کی دعوت کے اوپر یہ آئے ہیں۔ حیدرآباد سے بھی لوگ آئے ہیں، مدراس سے بھی لوگ آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنید کو اولاد والا کرتے، دعا کرتا۔ اور ہمارے پاس امین بھائی مارہرہ شریف کے سید امین کا ایک آدمی آیا اور اس نے بتایا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور پیر سید کو میں لشکر سے کہنا کہ ان کے مغفرت کے لیے خدا سے دعا کریں گے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس عطا فرمائے۔ یہ بھائی جب تک رات رہی تب تک تو برتھ پہ سوتے رہے۔ اب صبح چائے وغیرہ پینے کے بعد جو سامنے دیکھا، سامنے بھی ایک شخص چائے پی رہا تھا، اس نے بھی منگایا تھا، اور بڑی محبت سے اس نے ہم سے کہا آپ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا بمبئی جا رہے ہیں۔ کہا آپ کا چہرہ مہرہ یہ بتاتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے پادری ہو۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ بھی پادری ہے، معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں اپنی جماعت کا پیر ہوں، عالم ہوں۔ تو اس نے بتایا واقعی، اس نے کہا میں عیسائی مذہب ہوں اور پادری ہوں، لکھنؤ آیا ہوا تھا ایک گرجے کے افتتاح کرنے کے لیے، اب میں بمبئی جا رہا ہوں۔ یہ سب اب باتیں ہوتی رہیں، تھوڑی دیر میں ذرا بے تکلف ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ اسلام کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اسلام کے معنی ہیں سلامتی کے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے ہمارے مذہب میں، ہم اسی لیے ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جس پہ صرف سلامتی ہے، اور ہم ایمان والے ہیں جس میں لفظ امن موجود ہے۔ ہم امن کی تعلیم دیتے ہیں، سلامتی کی تعلیم دیتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے مذہب کا نام اسلام رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اللہ کا آپ کے ہاں کیا تصور ہے؟ ماہم شریف کے قریب کا بتایا تھا، تقریباً 10-11 سال ہو گئے۔ تو اس نے کہا آپ کا خدا کے بارے میں کیا تصور؟ ہم نے کہا اللہ ایک ہے، کائنات کا پالنے والا۔ کہا خدا کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا جب بات ہی آپ نے چھیڑ دی ہے تو اب بتائیے کہ آپ کے ہاں خدا کا کیا تصور ہے؟
کیا اللہ، سنو بڑی دلچسپ، کیا اللہ ہاتھ والا ہے، پیر والا ہے، آنکھ والا ہے، سر والا ہے؟ ارے اللہ کا تمہارے یہاں کیا تصور ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ نور ہے، پیر نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، مگر سب کو دیکھتا ہے۔ اس جسم اور جسمانیات سے اللہ پاک ہے۔ تو میں نے کہا جسم اور جسمانیات سے اللہ پاک ہے؟ ہاں۔ ہم نے کہا وہ نور ہے؟ پادری نے کہا نور ہے۔ تو میں نے کہا ایک بات سنو کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا ہم جنس ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ ہم نے کہا بیٹا جو ہے اپنے باپ کا ہم مثل ہوتا ہے۔ تو کہا ہم نہیں سمجھ سکے۔ ہم نے کہا سنو مثال سے دوں؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا گھوڑے کا بیٹا گھوڑا، ہاتھی کا بیٹا ہاتھی، گدھے کا بیٹا گدھا، انسان کا بچہ انسان، تو ہر بیٹا اپنے باپ کا ہم جنس ہوتا ہے۔ کیا ہاں، بیٹا اپنے باپ کا ہم جنس ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ نور، جسم جسمانیات سے پاک، وہ جناب عیسیٰ تو ہاتھ والے تھے، پیر والے تھے، آنکھ والے تھے، سر والے تھے، تو یہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ بیٹا اپنے باپ کا ہم جنس ہوتا ہے، تو یہ تو ہاتھ والے تھے، پھر تم نے کیسے کہہ دیا جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں؟ اب جو اس نے سنا تو نیچے سے اوپر تک ہمیں حیرت سے دیکھنے لگا، زبان پہ جیسے تالا چڑھا ہو، کوئی جواب نہ بن سکا۔ تو ہم نے کہا یہ بات ہو ہی رہی ہے، حضرت شیخ القرآن بیٹھے ہیں، تو ہم نے کہا جب بات ہو ہی رہی ہے تو ہم نے کہا سنو، پہلی بات یہ ہے کہ کیا تمہارے یہاں اللہ کا تصور، کیا اللہ محتاج ہے؟ کہا نہیں، دنیا اس کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ۔ تو ہم کہا جیسے بیٹا اپنے بیٹا بننے میں اپنے باپ کا محتاج ہے، ایسے ہی باپ بھی تو اپنے باپ بننے میں بیٹے کا محتاج ہے۔ تو جناب عیسیٰ کو اگر بیٹا کہو گے تو وہ محتاج ہو گیا، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں، ابھی پروگرام ہونے والا ہے، اب تقریر کا آخری ٹکڑا، دانش ابھی کے آگے نہ بول سکیں گے، بھائی تھک گئے ہیں بالکل۔ ہاں تمہاری خواہش تھی اور چاہنے والوں کی خواہش تھی، تھوڑا بول دیے۔ ایک بات سنو، اپنے امام کے بچپن کی ایک بات بتاؤں میں۔ بچپنا تھا، پڑھ رہے تھے، طالب علمانہ دور تھا، اور ایک بہت بڑا جہاں دیدہ آیا، کون؟ دہریہ، خدا کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ تو اس سے مناظرہ تھا، وقت معین، سب تاریخ ٹائم سب مقرر ہو گیا، دنیا کے لوگ پہنچ گئے، مسلمانوں نے اسٹیج سجایا، دہریے نے دہریہ کا اسٹیج سجایا، بڑا ہجوم۔ تو امام ابو حنیفہ کا بچپنا تھا، پڑھ رہے تھے، اپنے استاد کے پاس پہنچے اور کہا حضور ایسا ہے کہ اس دہریے سے مجھے بات کرنے دو، مجھے بحث کر لینی دیجیے، میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کہا امام ابو حنیفہ نے اپنے استاد سے کہ آپ جا رہے ہیں کہاں مناظرہ؟ کا دہریے سے۔ کہا تو مجھے پہلے بھیج دیجئے، مناظرہ کر لینے دیجئے، میں کروں گا۔ استاد نے بڑی محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا ابھی تم پڑھ رہے ہو، جب پڑھ لینا تو مناظرہ کرنا۔ کہا محترم استاد اجازت دے دیجئے حضرت،
تو کہا وہ بڑا جہاں دیدہ ہے، بڑا پرانا ہے، بڑا قابل ہے،